نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید و رسالت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے، اور نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج کرنا۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ محترم ناظرین، سبھی طرح کی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور تبلیغ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان والحج او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید و رسالت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے، اور نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج کرنا۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، یعنی اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ پہلے نمبر کی چیز کو چھوڑ کر، یعنی توحید و رسالت کو چھوڑ کر، باقی کی جو 4 چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے، کسی ایک سے انسان کی زندگی خالی ہو، تو اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، اس کو کامل ایمان والا نہیں کہہ سکتے۔ توحید و رسالت یعنی ہر انسان کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دل و زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ اسی اقرار نامے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے اسلام کی، وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، گویا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں بھی نماز کا اتنا اہتمام فرمایا کہ 2 صحابی کے کندھے پر آپ سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ امامت فرمائیں، اور دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ علیہ السلام نے اسی چیز کی تاکید فرمائی، اسی چیز کے بارے میں وصیت فرمائی کہ میری امت کو کہو کہ وہ نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس لیے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے ہی ہر انسان کو دنیا میں قلبی چین و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے، اسلام کی عمارت میں جو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جو پلر کا کام کرتی ہیں، ان میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ آپ غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو ایمان کے بعد یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد
باقی کی 4 چیزیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان میں جو اخیر کی 3 چیزیں ہیں نماز کے علاوہ، زکوٰۃ، رمضان المبارک کے روزے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان، کسی مسلمان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان صحت مند نہیں ہے، وہ شدید بیمار ہے، روزے رکھنے کی قوت اور طاقت اس کے اندر نہیں ہے، کمزور ہے، اس کی بیماری بہت خطرناک ہے، تو اس کو اس وقت تک روزے چھوڑنے کی اجازت ہے جب تک کہ یہ صحت مند نہ ہو جائے اور روزے رکھنے کی قدرت اس کو حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے حج کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر انسان صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یا مال و دولت تو ہے لیکن راستہ پرامن نہیں ہے، اللہ کے گھر تک جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یا اسی طرح سے مال و دولت بھی ہے، اللہ کے گھر جانے کا راستہ بھی پرامن ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن خود اس کا جسم بہت کمزور ہے، اس کو صحت و تندرستی اور قوت حاصل نہیں ہے، تو ابھی اس کے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ، اگر آدمی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں۔ آدمی اگر صحت مند اور تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، تو اس پر روزہ اس کو چھوڑنے کی اجازت۔ اسی طرح سے اگر آدمی کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور اللہ کے گھر جانے کا راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، پرامن نہیں ہے، تو اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی صحیح ہو تب بھی نماز اس کے اوپر فرض ہے، آدمی مقیم ہو تب بھی اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، آدمی سفر کی حالت میں ہو تب بھی اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، آدمی بیمار ہو تب بھی اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر کے، یعنی قیام پر وہ قدرت نہیں رکھتا ہے اور وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرے۔ اگر بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا، لیٹ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ لیٹ کر کے نماز ادا کرے۔ لیٹ کر کے بھی نماز ادا نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز ادا کر سکتا ہے، تو شریعت نے حکم دیا کہ وہ اشارے سے نماز ادا کرے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے جب نماز کے بارے میں آپ اپنے صحابہ کو وصیت فرمایا کرتے تھے، نماز کے بارے میں آپ اپنے صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، یہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو قلبی چین و سکون عطا فرماتی ہے۔ دنیاوی زندگی میں، ہماری زندگی میں جو خوشحالی آتی ہے، جو ہمارے کاموں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، وہ نماز ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں تمام کام محبوب ہیں، ہم اپنے کاروبار پر بھرپور توجہ دیتے ہیں، ہم اپنے کام کاج پر بھرپور توجہ دیتے ہیں، دنیا بھر کے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر آج ہمیں فرصت نہیں ہے تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ کیا بنے گا ہم لوگوں کا؟ کیا حشر ہوگا ہم لوگوں کا؟ جو انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، رہنے سہنے کے لیے بہترین مکان عطا فرمایا، جسم پر ڈالنے کے لیے بہترین قسم کے کپڑے اور پوشاک عطا فرمائی، کھانے پینے کے لیے مختلف قسم کی بہترین غذائیں، پھل فروٹس عطا فرمائے، دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا، ہمارے جسم کے تمام پارٹس کو اللہ تبارک و تعالی نے صحیح و سالم بنایا، تو کیا اس پیدا کرنے والے کا،
کیا ان تمام نعمتوں کو ہمیں عطا فرمانے والے کا ہمارے اوپر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں سے 45 یا 50 منٹ اس کی عبادت کے لیے اپنے فارغ کر سکیں؟ اس سے زیادہ ہماری بد نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے اس سے زیادہ نقصان اور خسارے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ 24 گھنٹے میں سے ہم اپنے 45 منٹ بھی اپنے خالق اور مالک کے لیے نکالنے کے لیے راضی نہیں۔ میرے بھائی، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیجئے، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کیجئے، اپنی زندگی کا ایک نظام بنائیے، نظام الاوقات تیار کیجئے، اور اس نظام الاوقات کو، اس ٹائم ٹیبل کو اپنی زندگی میں آپ فالو کیجئے۔ جب آپ اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گے، آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی، آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کو دلی چین و سکون حاصل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فرض کی ہوئی نمازیں ہیں ان کو بھی ان کے وقت پر ادا کر سکیں گے۔ خالی زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں بنتا، بلکہ اس پر اپنے جسم سے اور اپنی زندگی کو اس پر لانا پڑتا ہے۔ تو آپ حضرات اس کی ترتیب بنائیں کہ کسی بھی حال میں ہماری فرض نماز نہ چھوٹنے پائے۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں مسجد جاؤں گا یا مسجد نہیں جا سکتا یا میری نماز چھوٹ سکتی ہے، تو آپ وہیں وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نماز فرض کی ہے اس فریضے کو بجا لائیے۔ میرے بھائی، نماز میں کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ فارسی کے شاعر نے ایک شعر کہا ہے، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش کے نماز بود۔ محشر کا دن، قیامت کا دن، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہونے اور حاضری کا جو دن ہے وہ جان کو پگھلا دینے والا ہوگا۔ ہر انسان کے لیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کی عبادت ہماری مکمل نکل آئی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کے فضل سے یہ امید ہے کہ باقی کے تمام مراحل آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر نماز میں ہی ہماری کوتاہی نکلی، نماز کو لے کر کے ہی ہماری گرفت اور پکڑ ہو گئی، تو جو باقی کے مراحل ہیں، جو مزید سوالات کیے جائیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے، ان میں ہمیں بہت مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، اس طرح سے آپ ترتیب بنائیں، اس طرح سے اپنے ٹائم کی سیٹنگ کریں کہ آپ کے کاروبار میں بھی کوئی نقصان نہ ہو، آپ کا کام کاج بھی پیچھے نہ ہو سکے، اور جو نمازیں 24 گھنٹے میں 5 وقت ہمارے اوپر فرض ہیں وہ نمازیں بھی اپنے وقت سے قضا نہ ہو پائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مسجدوں سے نزدیک کریں، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑیں، اور نمازوں کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اس کی برکت کو آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، اپنے گھروں میں محسوس کریں گے، اور اپنی آنے والی نسلوں میں اس کے اثر کو محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔